बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी तमाम बहनों और भाइयों को खैरियत से रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा मुजरब अमल आप अहबाब से शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप किसी परेशानी में मुब्तला है, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी मुसीबत जिसका कोई हल नजर ही नहीं आ रहा, आप अपनी औलाद के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशानी है आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती, आपका शोहर आपकी बात नहीं मानता, घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान हैं, या फिर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं और दिन ब दिन कर्ज की दलदल में फंसते जा रहे हैं। आपने अपनी किसी जरूरत, किसी हाजत के वक्त अपनी किसी बहन भाई, किसी दोस्त अहबाब से कुछ रकम उधार ली थी और अब आपसे इस रकम का इंतजाम नहीं हो पा रहा। आपकी आमदनी कम है और अखराजात बहुत ज्यादा हैं, या फिर चलता फिरता कारोबार बंद हो गया है, या फिर कारोबार ठीक तरीके से चल नहीं रहा, आपको फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई भी दुख तकलीफ जिसे आप छुटकारा चाहते हो, तो आप यकीन करें कि आज जो मुजरब अमल मैं आप अहबाब से शेयर करने जा रही हूँ कि रजबुल मुरज्जब के बहुत ही थोड़े से दिन रह गए हैं। ये बाबरकत महीना ख़त्म होने ही वाला है। हदीस शरीफ में ये आया है कि रजबुल मुरज्जब अल्लाह पाक का महीना है। इस महीने की 27 शब को अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन कामिल के साथ अपनी तमाम तर हाजात, ज़रूरियात और ख्वाहिशात अल्लाह पाक से तलब करते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके मुंह से निकली हुई हर दुआ को अल्लाह पाक कबूल फरमाकर आपकी तमाम जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा देगा और आपकी तमाम परेशानियों, मुश्किलात, दुख और तकलीफ को अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। ये निहायत ही मुजरब और आजमूदा अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हो तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो रोजगार की परेशानी, रिश्तों की बंदिश, रिस्क में बेबरकती, गुर्बत, तंगदस्ती, तमाम माली मुश्किलात, घरेलू नाचाकियाँ, औलाद की नाफरमानी, पहाड़ जैसा कर्ज, लाइलाज और मुहलक बीमारियाँ, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश, हज की तड़प, अपना जाती घर, अपनी सवारी, घरेलू उलझनों का खात्मा, नामुमकिन मुश्किलात का खात्मा, अलगर्ज कोई भी हल ना होने वाला मसला हो, बेआसरा, नाउमीद, परेशान हाल, मायूस लोगों के लिए एक ऐसा मुजरब और ताकतवर अमल जो 100% कबूलियत दुआ की शराइत पर पूरा उतरता है। परेशानी किसी भी तरह की हो, छोटी हो या बड़ी, अल्लाह के फजल से हल हो जाएगी। मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी, बस अमल करने की देर है। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक ने इंसान को जब पैदा फरमाया तो इन ज़रूरतों के साथ ही पैदा फरमाया है और अल्लाह पाक ने इंसान में ये सिफ्त रखी है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है उसी वक्त से वो ज़रूरतों का गुलाम बन जाता है। जैसे खाना इंसान की ज़रूरत है, लिबास इंसान की ज़रूरत है, घर इंसान की ज़रूरत है, सवारी इंसान की ज़रूरत है, बीवी बच्चे इंसान की ज़रूरत है। जहाँ इंसान की ज़रूरियात है वहाँ इंसान की ख्वाहिशात भी हैं। अगर किसी इंसान के पास घर है तो वो ये चाहता है कि अल्लाह पाक उसे इसे भी बड़ा घर अता फरमा दें।
اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اسے بڑی گاڑی عطا فرمائے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے لیے بہتر سے بہترین ہی چاہتا ہے، اور ان ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے روپیہ، پیسہ اور دولت انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کو زندگی میں قدم قدم پر مختلف ضرورتوں کی طلب ہوتی ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ دن رات انتھک کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جہاں دن رات محنت کرتا ہے، انتھک کوششیں کرتا ہے، وہاں وہ ایک ہتھیار کا استعمال بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے لیے کوئی خاص وقت یا جگہ مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے اللہ پاک سے مدد طلب کرے، اللہ پاک کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، فریاد کرے، اپنی حاجات بیان کرے، ہر چیز چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ ہی سے طلب کرے، اگرچہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے۔ نمک کے بغیر کھانا بے ذائقہ ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دین اسلام میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسے عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ پاک کو قادر مطلق مان کر اس کے سامنے جھک کر اپنی جھولی پھیلاتا ہے اور رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ کر اس انسان کی ضروریات اور خواہشات کو پورا فرما دیتی ہے۔ اللہ پاک جب انسان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کا طالب ہو، پھر اسی دعا اور طلب نصرت کو اس کی بھلائی کا سبب بنا دیتا ہے جو اس کے حق میں مقدر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی پریشانیاں، مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ ماہ رجب المرجب میں اس عمل کی برکت اور فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ رجب المرجب توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو انسان اس دن روزہ رکھے تو اسے 60 مہینوں کی عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اسی رات معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ پیش آیا، اور اسی رات مسلمانوں کے لیے، امت محمدی کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ بھی آیا۔ یہ بہت ہی بابرکت دن اور 27 رجب المرجب کی رات بہت ہی مبارک رات ہے۔ اسی رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ مجرب عمل کرنا ہے۔ 27 رجب المرجب کی رات آپ یہ عمل کریں اور اپنی حاجات، اپنی ضروریات اور اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں۔ آپ یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا آپ کے حق میں قبول فرما کر آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے گا، اور تمام مشکلات سے اللہ پاک نجات عطا فرما دے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اصل بات یقین کی ہوتی ہے۔ جتنا یقین آپ کو اللہ پاک کی ذات پر ہوگا، اتنا ہی فائدہ آپ کو اس عمل سے ہوگا۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ 27 رجب المرجب کی شب آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کوثر 3 بار پڑھیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اب وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر کوئی اور چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔
اس کے بعد 33 بار یہ اسماء مبارک یا نصیرو یا عزیزو یا مغینو یا سمدو، یا نصیرو یا عزیزو یا مغینو یا سمدو، یہ پڑھ کر آخر میں درود پاک پڑھ کر دعا کریں، رات کو عمل کریں اور صبح کو روزہ رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل جو بھی مشکل ہوگی حل ہو جائے گی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ لاجواب عمل ہے۔ عمل کے دوران اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور کسی سے کوئی بات چیت عمل کے دوران نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل جائیں گے، ہر مشکل حل ہو جائے گی اور ہر دعا قبول ہوگی۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا، اس سے ہمیں پتہ ہوگا کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ خصوصی طور پر عمل میں کامیابی کے لیے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کریں۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔